اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والصلاة والسلام علی النبی الاکرم وآلہ الذین هم اولیاء النعم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ مطففین کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل ہو رہی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو پہلے تو اس سورت کی شان اور عظمت کے بارے میں ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ آج کل لوگ چیزیں سٹاک کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، گندم میں اسے سٹاک کر دیں گے، گودام میں سٹاک کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سٹور بنائے ہوئے ہیں، سٹور میں چینی سٹاک کر دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں وہ سٹاک کر دیتے ہیں گودام میں۔ تو ان کی حفاظت بڑی ضروری ہوتی ہے، یعنی 400-500 بوریاں جو گندم کی ہوتی ہیں وہ گودام میں سٹاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح چینی کی بوریاں، باقی جو اشیاء خرد و نوش ہوتے ہیں اس کو سٹاک کر دیتے ہیں۔ تو ان کی حفاظت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو ان کی حفاظت کے لیے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان کہ سرکار نے فرمایا وَإِن قُرِئَتْ عَلَى مَخْزَنٍ حَافِظَهُ اللَّهُ مِن كُلِّ آفَةٍ، کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سورہ مطففین کو گودام، سٹور، دکان پر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس گودام کو، اس سٹور کو، دکان کو تمام آفات سے محفوظ رکھے گا۔ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خدا لے لے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور ایک مقام پہ سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد، سرکار کا ارشاد ہے لم تقرأ قط علی شیء الا وحفظ ووقی من حشرات الارض باذن اللہ تعالی۔ سرکار نے فرمایا جس چیز پر بھی سورہ مطففین کی تلاوت کی جائے گی وہ چیز نقصان سے محفوظ رہے گی، اور اذن خدا تعالیٰ سے تمام کیڑوں مکوڑوں، تمام حشرات الارض سے اس چیز کو بچا لیا جائے گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ جو مشکل ہے کسانوں کے لیے، وہ فصل کاشت کرتے ہیں، فصل کاشت کرنے کے 1-2 ماہ کے بعد وہ کچھ کیڑے مکوڑے سنڈیاں آتی ہیں جو اس فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ باغات لگائے ہوئے ہیں، آم کا باغ ہے یا مالٹے کا باغ ہے یا امرودوں کا باغ ہے یا مختلف قسم کے باغ ہیں یا مختلف قسم کی فصلیں ہیں، تو ان کی آبادی کے لیے یہ سورہ بڑا مہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیا سرکار صادق علیہ نے فرمایا کہ جس چیز پر بھی سورہ مطففین کی آیات کی تلاوت کی جائے گی وہ چیز محفوظ رہے گی، اور تمام حشرات الارض، تمام کیڑوں مکوڑوں سے اور تمام حشرات الارض سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس صورت کے صدقے میں اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس کا طریقہ کار بہتر یہ ہے کہ ایک اگر شخص ہے جو قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہے یا موبائل میں ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر فصل کے ارد گرد چلتا بھی رہے اور ساتھ ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا رہے، اور آخر میں ایک پھونک جو ہے وہ فصل پہ مار دے گا، تو اس کے ذریعے اس کی فصل بھی محفوظ رہے گی۔ جس چیز پر بھی سرکار کا فرمان ہے علی شیء، کس چیز پر بھی اس سورت کی تلاوت کی جائے گی وہ چیز جو ہے، وہ فصل جو ہے، وہ باغات جو ہیں وہ نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ تو آیات کا ترجمہ ہمارا یہاں تک پہنچا تھا
کہ ارشاد حضرت اہدیت ہو رہا تھا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہ لوگ ناپ اور تول میں ڈنڈی مارنے والے، یعنی الذین، وہ لوگ جو ناپ اور تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، کم تولتے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس، ایسے لوگ ہیں جب یہ دوسرے لوگوں سے ناپ اور تول کر مال لیتے ہیں، یستوفون، تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے خریدنے کی کیفیت ہے۔ ان کے فروخت کرنے کی حالت کیا ہے؟ ارشاد حضرت ہدیت ہوا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے ناپتے اور تولتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں، اس میں خسارہ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں، اور جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایک شخص جو ہے اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ یہ عمل کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مین وجہ جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ پروردگار نے اس آیت کے آغاز میں استفہام توبیخی کے ذریعے ان لوگوں کو متوجہ کیا ہے جو ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، کیا یہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں؟ اولئکا، پھر انہی لوگوں کی بات کر دی، انہم، بالتحقیق یہی لوگ، مبعوثون، کیا یہی لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے؟ یعنی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ انہیں ایک دن بارگاہ اہدیت میں جواب دینے کے لیے قبروں سے اٹھایا بھی جائے گا۔ اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تو پھر یہ ایسا عمل نہ کرتے۔ کس دن کے لیے قبروں سے یہ لوگ اٹھائے جائیں گے؟ آیت نمبر 5 میں ارشاد رب عظیم ہوتا ہے، لیوم عظیم، یہ لوگ بڑے سخت دن کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ تو سب کا آیت کہ جس میں ارشاد حضرت ہدیت ہوا، الا یظن، لفظ ظن استعمال ہوا ہے، تو بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر ظن یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل، مولا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس آیت کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں، الیس یوقنون انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہیں کہ یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ تو یظنو کی جگہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لفظ یوقنون استعمال کیا ہے جو کہ یقین کے معنی میں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہاں پر لفظ ظن جو ہے، جو بعض مفسرین نے مراد لیا ہے، وہ لفظ ظن سے یقین مراد لینا درست ہے، کیونکہ خود علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور فرمان کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ظن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ظن تردیدی ہوتا ہے، اور ایک ظن یقینی ہوتا ہے۔ مولا انسان کو کیسے پتہ چلے کہ یہاں پر جو ظن استعمال ہو رہا ہے وہ ظن تردیدی ہے، اور یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے وہ ظن یقینی ہے؟ تو امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی کلمہ ظن دنیا کے بارے میں وارد ہوگا وہ ظن تردید کے معنی میں ہوگا، شک کے معنی میں ہوگا کہ یہ کام کروں نہ کروں، اس کے بارے میں دنیا میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو ظن استعمال ہوگا وہ ظن تردیدی ہوگا، مگر وہ کہ جو قیامت کے بارے میں وارد ہو رہا ہوگا وہ ظن یقینی ہوگا، کہ جہاں پر یہ
اللہ پاک کی کلام میں آیت آ جائے کہ تمہیں اس دن کا خیال نہیں ہے، تمہیں اس دن کا گمان نہیں کرتے ہو کہ جس دن تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو یہاں پر جو ظن ہوگا یہ ظن بمعنی یقین ہوگا کہ یقیناً تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ تردید نہیں ہے کہ انسان پتہ نہیں اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، بلکہ یقیناً انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو پھر آیت نمبر 6 میں ارشاد حضرت احدیت ہوا، کس دن کے لیے لوگ اٹھائے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ دو جہانوں کے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ جس دن لوگ عالمین کے پروردگار کی بارگاہ میں سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب لوگ حاضر ہو جائیں گے، تو اس دن کے بارے میں تمہیں خوف کرنا چاہیے اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آیات مجیدہ جو ہے ان کا شان نزول کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہر آیت جو ہے قرآن مجید کی اترتی ہے تو کوئی نہ کوئی موقع، کوئی نہ کوئی محل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آیات اترتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان آیات مجیدہ کا شان نزول کیا ہے؟ صاحب تفسیر برہان حضرت ابو جارود یہ راوی ہیں، اور یہ راوی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو سرکار نے دیکھا کہ لوگ کام تولنے اور کام ناپنے کی مرض میں مبتلا ہے، تو خداوند عالم نے ان آیات مجیدہ کو نازل کیا اور انہیں ڈرایا کہ اگر تم کم تولو گے، کم ناپو گے تو تمہارے لیے ویل ہے، تمہارے لیے بربادی ہے، جہنم کا ایک کنواں ہے کہ جس میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ تو پھر لوگوں نے کم ناپنا بھی ختم کر دیا اور کم تولنا بھی ختم کر دیا۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ جب یہ آیتیں سرکار دو عالم نے پڑھ کر لوگوں کو سنائی، جو اصحاب تشریف فرما تھے، جب یہ آیتیں پڑھ کر سرکار دو عالم نے سنائی تو پھر سرکار نے ایک بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا خمسن بخمسن، 5 چیزوں کا بدلہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر تم 5 کام کرو گے نا تو ان 5 چیزوں کا نتیجہ 5 چیزیں ہو جائیں گی۔ کیا سرکار نے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جس قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، وعدہ کیا اور پھر اپنے وعدے کو توڑ دیا، تو خداوند عالم نے اس قوم پر اس قوم کے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ یہ پہلی چیز ہے، اگر عہد شکنی کرو گے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ دوسری چیز کہ جس قوم نے بھی خداوند عالم کے نازل شدہ حکم کے خلاف میں فیصلہ کیا، اس قوم کے اندر فقر و فاقہ پھیل گیا اور لوگ تنگ دست ہو گئے، لوگ فقیر ہو گئے، لوگ محتاج ہو گئے۔ یعنی جب بھی تم یہ کام کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو حکم دیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اللہ کے نازل شدہ فیصلے کے مطابق تم فیصلہ نہیں کرو گے، مخالفت میں اگر فیصلہ کرو گے تو پھر تنگ دستی تمہیں گھیر لے گی، تم فقیر ہو جاؤ گے، تم فقر کے شکار ہو جاؤ گے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی اور برائیاں ظاہر ہوں گی، اس قوم میں اموات کی اور مرنے کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یعنی جب ہر طرف برائی ہوگی، بے حیائی ہوگی اور کھلم کھلا مطلب ایک ماحول ہوگا تو وہاں پر ناگہانی موتیں، یعنی آج کل ہمارے اس معاشرے میں بھی اموات کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس کا ایک مین ریزن جو ہے وہ سرکار دو عالم کا یہی فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر فحاشی بڑھ جائے گی اور اگر برائیاں معاشرے میں بڑھ جائیں گی تو اموات کی تعداد بڑھ جائے گی۔
جو ہمارا مورد گفتگو فرمان ہے سرکار کا یہ فرمان کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم نے بھی کم تولا یا کم ناپا تو اس کی کھیتی ختم ہو جائے گی، اس کی زراعت برباد ہو جائے گی اور قحط سالی اس کھیتی کو گھیر لے گی۔ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس جو ذخیرہ ہوگا وہ ذخیرہ ختم ہو جائے گا، ممکن ہے کہ وہ ذخیرہ برباد ہو جائے اور زراعت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ پانچویں چیز آخری کہ سرکار نے فرمایا کہ جس قوم نے بھی زکوٰۃ کو ادا کرنے سے روک لیا تو اس قوم سے باران رحمت نہیں آئے گی، یعنی جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لے گی تو وہ قوم باران رحمت سے محروم ہو جائے گی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش جو کہ باران رحمت آتی ہے وہ کیا ہوگی، روک لی جائے گی، وہ اس باران رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آیت کا پیغام یہی ہے کہ سب کا آیات کا پیغام یہی ہے کہ اگر انسان کسی بھی اعتبار سے کم تول رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، تو اسے اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو یہ بات بھی سوچنا چاہیے کہ جس کام کے ذریعے میں بلندی چاہ رہا ہوں، میں ثروت مندی چاہ رہا ہوں، میں 2-4 سال کے اندر ایک بہت بڑا غنی بن جاؤں، اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کام برباد ہو جائے گا۔ اگر کھیتی میں اگر کھیت ہے اس کا تو وہ کھیت کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور قحط سالی اسے گھیر لے گی۔ کب؟ اگر وہ کم تولے گا اور کم ناپے گا۔ اور بس آخری شان نزول اس آیت مجیدہ کا کہ علامہ طبرسی ان آیات مجیدہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ مدینہ کا ایک تاجر تھا جس کا نام تھا ابو جوہنہ، جس کے پاس 2 پیمانے تھے، ایک چھوٹا پیمانہ اور ایک بڑا پیمانہ۔ وہ شخص جب کسی سے مال خریدتا تھا تو بڑا پیمانہ استعمال کرتا تھا تاکہ میرے پاس جو مال آئے وہ زیادہ آ جائے، اور جب وہ کسی کو مال بیچتا تھا تو وہ چھوٹا پیمانہ استعمال کرتا تھا تاکہ اس کو جو مال پہنچے وہ کم پہنچے اور میرے پاس جو مال بچ جائے وہ زیادہ بچ جائے۔ تو اس شخص کی مذمت کے لیے اور اس شخص کو خبردار کرنے کے لیے، متوجہ اور متنبہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ یہ شخص اور باقی جو اس معاشرے میں تجار جو کم تول رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، وہ اس عمل بد سے باز آ جائیں اور رحمت خداوندی کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔